اب ہم ایکسرسائز 6.1 کو سالو کرتے ہیں. اس کا کوشچن نمبر 1 ہے ان ایچ آف دا فالوئنگ فائنڈ این اکویشن آف سرکل ود اے پارٹ ہے اس کا سینٹر ایٹ 5-2 اینڈ ریڈیس 4. اب اس نے کہا ہے ہم نے کرنا کیا ہے اس سوال میں, ہم نے اکویشن آف سرکل نکالنی ہے اور اس نے سینٹر بھی بتا دیا ہے اور ریڈیس بھی بتا دی ہے. اب ایک ایسا فارمولا ہم نے یہاں یوز کرنا ہے کہ جس میں سینٹر اور ریڈیس کو یوز کرتے ہوئے ہم نے اکویشن آف سرکل نکالنی ہے. تو غور کریں, ہمارے پاس ایک سمپل سی اکویشن ہے جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے, وہ ہے x مائنس ایچ ہول اسکوئر پلس وائی مائنس کے ہول اسکوئر از اکول ٹو آر اسکوئر. اس میں جو h اور k ہے یہ سینٹر کے 2 پوائنٹس ہیں اور یہ ریڈیس ہے. تو 3 چیزیں پٹ کرتے ہوئے ہم یہاں پر اکویشن آف سرکل نکال سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ x مائنس ایچ کیا ہے, وہ ہے 5, اس کا اسکوئر آ جائے گا, پلس y مائنس k ہے -2 تو یہ پلس کا 2 ہو جائے گا, اور اس کا بھی اسکوئر, اور r اسکوئر کا مطلب ہے 4 کا اسکوئر. تو یہ ہم نے ویلیوز پٹ کر لی. اس کے بعد اگر ہم اس کو سالو کریں تو یہ آ جائے گا x مائنس 5 ہول اسکوئر پلس y پلس 2 ہول اسکوئر از اکول ٹو 4 کا اسکوئر ہوتا ہے 16. تو ہم چاہے اس کو فل اوپن کر لیں یا یہاں تک لکھ لیں, یہ ہمارا آنسر ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کو اگر ہم چاہیں تو اس کو اوپن کر سکتے ہیں, تو ہم اوپن کر لیتے ہیں اس کوشچن کو. x کا اسکوئر پلس 25 مائنس 2 انٹو 5 یہ 10 ہو جائے گا, اور ساتھ x آ گیا, یعنی a مائنس بی ہول اسکوئر پلس ادھر بھی a پلس بی ہول اسکوئر, تو y اسکوئر پلس 4 پلس 4y اکول ٹو 16. اب اگر ہم اس کو ارینج کر لیں, x اسکوئر پلس y اسکوئر مائنس 10x پلس 4y 25 اور 4 ہوتا ہے 29. 29 میں سے جب مائنس کریں گے 16 تو پلس کا 13 آ جائے گا اکول ٹو 0. تو یہ ہے وہ اکویشن آف سرکل کہ جس کا سینٹر 5-2 ہے اور ریڈیس 4 ہے. تو ہم نے ایزیلی دیکھا کہ کون سی اکویشن اس میں یوز کریں گے اور ہمارا آنسر آ جائے گا. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کون سا فارمولا کس جگہ پہ یوز ہوگا. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کوشچن نمبر 4 ان ایچ آف دا فالوئنگ فائنڈ این اکویشن آف دا سرکل پاسنگ تھرو. اس کا اے پارٹ ہے, اے بی پوائنٹ 2 دے دیے ہیں اس نے, اور اینڈ ہیونگ سینٹر ایٹ دس لائن, ایک لائن ہے اور 2 پوائنٹس ہیں. اب اس نے کہا اکویشن آف سرکل نکالو. تو اس کے لیے ہمارے پاس ہمیں یاد یہ رکھنا ہے کہ ایک فارمولا یوز ہوتا ہے جو کہ یہ ہے ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر پلس 2gx پلس 2fy پلس c از اکول ٹو 0. یہ فارمولا ہے اس اکویشن کا کہ جب 2 پوائنٹس گیون ہو اور ایک لائن گیون ہو, اور اس لائن کا سینٹر اس نے یہ بتا دیا ہے, اور سینٹر کا فارمولا ہے -g -f. تو ایسا کوشچن کس طرح سالو ہوگا, غور کریں. اس نے ہمیں کہا کہ یہ اکویشن ہے ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر. ہم کیا کریں گے, ہم اس اکویشن میں یہ پوائنٹس باری باری دونوں پٹ کریں گے, تو ہم سے ہمارے پاس 2 اکویشن آئیں گی, وہ ہم نکال لیتے ہیں کس طرح. تو پہلی دفعہ جب ہم اے پوائنٹ پٹ کریں گے تو اے پوائنٹ کا 3 اور -1 یعنی ایکس کوآرڈینیٹ 3 ہے, وائی کوآرڈینیٹ -1 ہے, تو 3 کا اسکوئر ہو جائے گا 9. اس اکویشن میں ڈائریکٹ ہم پٹ کر رہے ہیں, تو 3 کا اسکوئر 9 پلس -1 کا اسکوئر یہ 1 آ جائے گا. پھر اس کے بعد یہاں سائن آ جائے گا پلس کا, اور 2gx, تو 2 انٹو ایکس, ایکس ہے 3, 2 انٹو 3 6g, مائنس آ جائے گا. مائنس اس لیے آئے گا کیونکہ یہاں پر y اوپر مائنس میں ہے, تو 2 انٹو -1 یہ آ جائے گا -2, اور آگے f آ جائے گا, اور پلس c اکول ٹو 0 آ گیا. اس کے بعد اگر ہم اس کو ایک اور اسٹیپ میں لکھنا چاہیں تو یہ آ جائے گا 6g -2f پلس c اکول ٹو 9 + 1 10 ہے اس سائڈ پر, دوسری سائڈ پر جا کے یہ -10 ہو جائے گا. اس کو ہم نے اکویشن 1 کہہ لیا. اب اگین ہم یہ پوائنٹ اے کے لیے تھا, اگر ہم بی کے لیے چیک کریں تو بی کے لیے کیا آئے گا, وہ ہے 0 1, یعنی ایکس کی جگہ 0 تو یہ ختم ہو جائے گا, اور 1 کا اسکوئر 1, پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا, پھر اگین 2 اور ایف آ جائے گا, اور پلس سی اکول ٹو 0. یہ آ گیا. ہم نے اے کے لیے بھی نکال لیا اور بی کے لیے بھی نکال لیا. اب اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا آئے گا, یہاں سے 0 اور 1 ہم نے یہاں دیکھ لیا. اب یہ آ جائے گا سمپلی یہاں پر 2f پلس سی اکول ٹو -1, یہ 1 چلا جائے گا دوسری سائڈ پہ. تو یہ آ گئی اکویشن نمبر 2. اب اس کے بعد یہ ہو گئی 2 اکویشن ہمارے پاس. جب ہم نے اے پوائنٹ پٹ کیا تو 1 اکویشن آ گئی, جب بی پوائنٹ پٹ کیا تو 2 اکویشن آ گئی. اب ہمارے پاس ایک اور انفارمیشن بھی گیون ہے, یعنی یہ سینٹر جو تھا اس لائن کے لیے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سینٹر پھر اس لائن کو سیٹسفائی بھی کرے گا, یعنی 4 انٹو ایکس ہے, اور ایکس کی جگہ سینٹر کا پہلا پوائنٹ ہم کریں گے, وہ کیا -g.
اور y کی جگہ مائنس ایف پٹ کریں گے تو -3 انٹو مائنس ایف اور اس کے بعد -3 اکول ٹو 0. یہاں سے -4g پلس 3f -3 اکول ٹو 0 آ جائے گا. اب ہمارے پاس 3 اکویشنز آ گئی ہیں. ہم نے سالو کرتے ہوئے کیا نکالنا ہے؟ ہمیں چاہیے بیسیکلی اس اکویشن کے لیے کون کون سی چیزیں، ایک جی چاہیے، ایک ایف چاہیے اور ایک سی چاہیے. اگر ہمیں یہ 3 ویلیوز مل جائیں تو ہماری اکویشن نکل آئے گی. ہم اس میں پٹ کریں گے اور ہمارا آنسر آ جائے گا. اب یہ 3 اکویشنز گیون ہے. اب یہ تینوں کس طرح سے سالو ہوں گی غور کریں. پہلی اکویشن تھی 6g -2f پلس c اکول ٹو -10 اور تیسری اکویشن ہے -4g پلس 3f مائنس، یہاں پر آگے c نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر آتا ہے یہ اکول ٹو -3، یہاں دوسری سائڈ پہ یہ +3 ہو جائے گا. تو یہ آ گئی، یہ پہلی اکویشن ہے، یہ تیسری ہے اور دوسری کیا تھی وہ ہم یہاں لکھ لیتے ہیں. دوسری ہے 2f پلس c اکول ٹو -1. اب غور کریں، اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم ان دو اکویشنز کو یوز کریں تو ہمارے پاس پھر کیا ہوگا، ہم یہاں سے c کینسل کر سکتے ہیں تاکہ جب c ان دونوں میں سے کینسل ہو جائے گا 1 اور 2 پیچھے g اور f میں بچ جائے گی یہ اکویشن. تو غور کریں ہم کرنے کیا لگے ہیں، یہاں پر ہم اس کو 6g -2f پلس c اکول ٹو -10 لکھ رہے ہیں اور نیچے ہم لکھ رہے ہیں 2f پلس c اکول ٹو -1. ہم نے اس کے سائن چینج کر دیے. کیوں کیے؟ تاکہ ہم c کو کینسل کر سکیں. تو بچے گا کیا، 6g -4f اکول ٹو یہ آ جائے گا -9. اب غور کریں اکویشن 4 ہے یہ اور اکویشن 3 تھی یہ. تو 3 اور 4 کو کمپیئر کر کے ہم g یا f کی ویلو نکال سکتے ہیں. تو کس طرح سے، اگر ہم ملٹیپلائی کریں اکویشن 3 کو بائے، کس سے ملٹیپلائی کریں اس کو، اگر ہم ملٹیپلائی کر لیں 4 کے ساتھ تو کیا آئے گا، -16g آئے گا پلس 4 انٹو 3 12f آئے گا اور 3 انٹو 4 12 آ جائے گا. اور اگر ہم ملٹیپلائی کریں اکویشن 4 کو بائی 3 تو کیا ہوگا، اس کو کرنے سے یہ ہوگا، یہ جب 3 سے ملٹیپلائی ہوگا تو یہ آ جائے گا مائنس کا 12f، 6 انٹو 3 18g اور -9 انٹو 3 -27. اب اگر ہم غور کریں ان دونوں اکویشنز کو، یہاں پر یہ کیا ہے 12f. اب ہم کریں گے کیا، اگر آپ غور کریں تو اب ہم سمپلی ان کو ایڈ کرنے لگے ہیں. ان دونوں کو سمپلی ایڈ کرنے سے کیا ہوگا، 12f اور 12f مائنس کے ساتھ یہ کینسل ہو جائے گا اور 2g اکول ٹو -27 ہے اور پلس کا 12 ہے تو یہ مائنس کا 15 آ جائے گا اور g آ جائے گا -15/2. یہ g آ گیا. اب g کی مدد سے ہم کیا نکال سکتے ہیں، کسی بھی ایک اکویشن سے f سکتے ہیں ہم، تو وہ ہم نکالیں گے یہاں پر. کس طرح سے غور کریں، g ہے -15/2. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کو اکویشن نمبر 3 میں پٹ کر لیں تو -4 انٹو g ہے -15/2 اور پلس 3f اکول ٹو 3 آ گیا. یہاں سے اگر ہم غور کریں تو 2 اور 2 یہ 2 انٹو 15 30 آ جائے گا پلس 3f اکول ٹو 3 اور یہاں سے 3f کیا نکل آئے گا، 3 - 30 جو کہ -27 ہوگا اور f نکل آیا -9. f بھی آ گیا. اب f g کی مدد سے ہم c نکال سکتے ہیں. تو اگر ہم اس کو اکویشن پٹ کریں اکویشن 2 میں تو اس سے کیا آئے گا، 2 انٹو f کیا ہے -9 اور p اکول ٹو -1. اس کے بعد کیا آئے گا -18 پلس c اکول ٹو -1 اور c اگر ایک سائڈ پہ رہے اور باقی سب دوسری سائڈ پہ چلا جائے تو -1 پلس 18 تو c آ گیا 17. تو ہمارے پاس g f اور c تینوں کی ویلیوز آ گئی. ہمارے پاس مین اکویشن تھی x اسکوئر پلس y اسکوئر پلس 2gx تو 2 انٹو جی ایکس -15/2 2gx پلس 2fy f ہے -9 اور y ایز اٹ از اور پلس c وہ ہے 17 اکول ٹو 0. اگر ہم غور کریں تو اس کو ارینج کرنے کے بعد یہ ریزلٹ آئے گا x اسکوئر پلس y اسکوئر -15x -18y پلس 17 اکول ٹو 0. تو یہ تھی وہ ریکوائرڈ اکویشن جو ہمیں چاہیے تھی. تو اس ایکسرسائز کے جو ریمیننگ کوسچنز ہیں ان کو آپ نے خود سالو کرنا ہے.